اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل الصلاة والسلام على نفس الله وحجة الله وإرادة الله وظهر الله مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين علي ابن أبي طالب. اللهم صل على والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جو اللہ نے ہم پر آل محمد کی مودت کو واجب کیا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر مودت کا اظہار کرنے تمام ماتمدار عزادار جمع ہوئے ہیں. یہ وہ سرکار ابو فضل عباس باب الحوائج کی بارگاہ ہے جو محافظ توحید ہے، جو محافظ ولایت ہے، جو محافظ امامت ہے. یہ وہ سرکار کی بارگاہ ہے جس کے متعلق عالم دین عرفان میں ڈوب کر یہ جملہ کہتا ہے. انہوں نے بیان فرمایا عباس وہ ہے جو بزم ازل کا نور ہے. عباس بڑا جملہ انہوں نے بیان فرمایا. تھوڑا بیدار ہو جائے بس آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں کیونکہ ماتمدار بیٹھے ہیں، کیونکہ ماتم کرنا ہے عباس کی بارگاہ میں، پرسہ دینا ہے سرکار کی بارگاہ میں. بس دو جملے زحمت تمام. عباس بزم ازلی کا نور ہے، بزم ازلی کا نور ہے. اللہ رب ازلی ہے، علی خطیب ازلی ہے، اور عباس بزم ازلی کا نور ہے. عباس بزم ازلی کا نور ہے. عباس کے چہرے پر حجاب ہوا کرتا نا. آپ نے سنا ہے کہ سرکار کے چہرے پر حجاب رکھا جاتا. سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا چہرے عباس سے وہ نور ظاہر ہو رہا تھا جو حق کے ظاہر کا محرم تھا. تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائے. حق کے ظاہر کا محرم تھا، یعنی عباس کا چہرہ دیکھنا ایسا ہی تھا. علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا ایسے ہی تھا گویا آپ نے بے حجابی میں اللہ کو دیکھا. جی مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے حدیث کی ضمانت، میں آپ کو روایت آیت اور حدیث. امام سرکار فرماتے ہیں اللہ نے چاہا خود کو دیکھے، اللہ نے چاہا خود کو دیکھے. اس نے علی کو بنایا اور اس نے خود کو علی میں دیکھا. خود کو اس نے علی میں دیکھا. علی نے چاہا خود کو دیکھے. علی 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 جی مولا سلامت رکھے. سرکار کی بارگاہ ہے، سرکار کی بارگاہ ہے. یہ ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں نا، یہ ہاتھ سرکار سے مانگتے ہیں. مانگنا اور ہے، ماننا اور ہے. مان کر مانگے، مان کر مانگے، مان کر مانگے. جو عباس کو مانتا ہے نا وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کو واحد مانتا ہے، اللہ کو لا شریک مانتا ہے، اللہ کو لا محدود مانتا ہے، اللہ کو لا اسم مانتا ہے، اللہ کو لا مکان مانتا ہے.
علی نے چاہا خود کو دیکھے، دعا کی اللہ سے، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو ہو بہو مجھ جیسا ہو، میں چاہتا ہوں خود کو دیکھوں۔ اللہ نے عباس کو عطا کیا، اللہ نے عباس کو عطا کیا۔ اب یہ کہہ سکتا ہوں عباس میں صرف علی نہیں، علی اور خدا نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ کہا نا میں نے آغاز میں، عباس کے چہرے کے نور سے وہ ظاہر ہوتا ہے جو حق کے مقام کا ظہور ہو۔ ایک لقب ہے مولا سرکار کا، بس اسی پر تمام رتبہ صاحب کے لئے کافی کہ ماتمدار بیٹھے ہیں، کہ ماتمدار کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا۔ یہ جو مقام ہے نا، یہ مقام امام فرماتے ہیں ریاض الجنہ، یہ مقام ہے ریاض الجنہ۔ وہ ریاض الجنہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں عباس کا ذکر ہوتا ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میں ہم نشین ہو جاتا ہوں، میں آپ کے ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ یہ عباس کی بارگاہ ہے، یہ کہہ سکتا ہوں یہ خدا کا حرم ہے عباس کی بارگاہ۔ سارے مل کر، سارے مل کر کیونکہ اللہ نے عباس کا شکریہ ادا کیا ہے، عباس کا اللہ نے شکریہ ادا کیا۔ مولا سرکار کا ایک لقب ہے عرفہ کبش، سرکار کا لقب ہے عرفہ کبش۔ عرفہ کبش مولا عباس کا لقب ہے۔ عرفہ کبش اسے کہتے ہیں جب وہ میدان میں آ جائے، جو میدان میں آ جائے، مغرب سے مشرق تک جتنے لشکر ہے، مشرق سے مغرب تک، مشرق سے مغرب تک جتنے لشکر ہے، شمال سے جنوب تک جتنے لشکر ہے، وہ سب جمع ہو جائے، تنہا عباس، تنہا عباس، تنہا عباس۔ اب میری آنکھیں ہمارے نور صاحب کو دیکھ رہی ہے تو صرف نور صاحب کو دیکھ رہی ہے، میری آنکھیں، کیونکہ میری آنکھیں محدود ہے۔ ایک وقت سب کی آنکھیں میری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتی، لیکن عباس سمت کا بیٹا ہے۔ یا علی 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 علی، بے دلیل گفتگو نہیں، حدیث رکھتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ عباس سمت کا بیٹا ہے، جس نے سمت کو منوایا، سمت کا مظہر بن کر اس کا بیٹا عباس ہے۔ مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب تمام لشکر جمع ہو جائے، تنہا عباس اکیلا کھڑا ہے۔ عرفہ بخش، عرفہ کبش اسے کہتے ہیں جب یہ آنکھیں 9 لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک وقت عباس نے دیکھا، یا علی یا علی یا علی، ایک وقت عباس نے 9 لاکھ لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عباس نے دیکھا، سینوں میں سانسیں رک گئی، دل دھڑکنا رک گیا۔ یا علی یا علی، اگر دل دھڑکنا رک جائے تو بندہ میت ہو جاتا ہے نا، موت طاری ہو جاتی ہے نا۔ یہ عباس کا اختیار ہے، عباس کی روب کے آگے دل بھی رک جائے، مرے کوئی نہ جب تک عباس نہ چاہے۔ جب تک عباس نہ چاہے۔ یہی وجہ ہے صفین میں جب عباس وار کرتے،
جب عباس وار کرتے، یہ روایت کا جملہ ہے، عباس جب وار کرتے نا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم سر سے جدا ہو رہا ہے، جسم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن جسم کو خبر نہیں، سر زمین پر گر چکا، جسم دوڑ رہے تھے عباس کی ہیبت کے آگے، جسم دوڑ رہے تھے۔ یہ وہ عباس ہے جس نے کربلا میں اپنی شجاعت کو اطاعت میں ضم کر دیا۔ اللہ اکبر، عزادارو، آل محمد کے چاہنے والوں، یہ عباس ہے جس نے اپنی شجاعت کو اطاعت میں ضم کر دیا۔ ہائے افسوس، عباس کیا شہید ہوئے، خیمے لوٹے گئے۔ عباس کیا شہید ہوئے، خیموں کو آگ لگائی گئی۔ عباس کیا شہید ہوئے، نبی زادیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی۔ ابھی مخلف روایت کرتے ہیں شام غریبہ آئی، طویل نیزے لیے ہوئے لشکر اعداء خیموں میں داخل ہوا، ایک ایک بی بی کے سر سے چادر کو چھینا جاتا، نیزوں سے چادر کو چھینا جاتا۔ ایک ملون آگے بڑھا، شہزادی زینب کی طرف جبی پر نیزہ مارا، چادر کو چھینا، فرات کی طرف رخ کیا، کہا عباس اٹھو، اسی چادر کے محافظ عباس کا لاش آل رزنے لگا۔ عباس کے ماننے والوں، مولا ان آوازوں پر رحمت حاصل فرمائے، بدو جملے زحمت تمام، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ جب آل محمد کو اسیر کیا گیا، ایک مولا کا چاہنے والا جس کا نام زریر ہے، زریر جس کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اسیران کربلا شہر میں لائے گئے، کوئی ڈھول بجا رہا تھا، کوئی تھالی مار رہا تھا، کوئی خوشی منا رہا تھا، کوئی جشن منا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ایک شخص نے کہا یہ باغی کے اسیر ہے، یہ باغی کی بہن ہے، یہ باغی کی بیٹی ہے۔ میں نے دیکھا ایک ضعیف ناتوان، ایک بیمار ہے جس کی گردن جھکی ہوئی ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، جو رو رہا ہے، قدم پر رو رہا ہے، جس کے آنسو زمین پر ٹپک رہے ہیں۔ میں اس کی جانب گیا، میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس بیمار نے کہا ہم آل رسول ہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ بس میں رونے لگا، چہرے پہ تماچے مار کر رونے لگا۔ اس بیمار نے مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ سارا زمانہ ہم پر ہنس رہا ہے، تم رو رہے ہو۔ اس نے کہا مولا آغا میں آل رسول کا چاہنے والا ہوں، میں آل رسول کا چاہنے والا ہوں۔ مولا سجاد نے کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ مولا سجاد نے اس مولا کے محب سے چاہنے والے ذریعے سے کہا بھائی ہم پر ایک احسان کرنا، ہم پر احسان کرنا، یہ جو نیزوں پر سر بلند ہے نا انہیں آگے لے جانے کے لیے کہنا، کیونکہ یہ لوگ نے نیزوں کو میری پھوپھی اور بہن کے قریب رکھا ہے تاکہ مسلسل عباس کی نگاہ زینب کے سر پر، ام کلثوم کے سر پر پڑتی رہے۔ اللہ اکبر، عزادارو آل محمد کے چاہنے والوں، ماتم کرتے جا روتے جائے، بتاؤ جملے زحمت تمام۔ یہ طریقہ پرسہ دینا مولا سرکار کی بارگاہ بھی یہ طریقہ ہے۔ زریر نے ہاتھوں کو جوڑ کر مولا سے پوچھا مولا آپ کے بابا قتل کر دیا گئے، آپ کے بابا قتل کر دیا گئے، آپ کے بھائی قتل کر دیا گئے۔ مولا عباس سرکار کی سواری آ رہی ہے۔
جائے مومنی بیٹھ جائے ماتمدار بیٹھ جائے بس دو جملے سے ہمیں تمام ماتمدار مولا عباس کی بارگاہ ہے دل کھول کے روئیے گا آل محمد کی غربت پر آل محمد کا ماتم کرنا ہے آل محمد کا ماتم کرنا ہے ان کا ماتم کرنا ہے جنہیں ماتم کرنے نہیں دیا گیا ان پر رونا ہے جنہیں رونے نہیں دیا گیا جب بھی سکینہ چاہتی اپنے چچا پر روئے شبر تماچے مارتا اللہ اکبر زادارو دو جملے صاحب تمام دو جملے زریر کہتا ہے جو مولا کا محب تھا مولا سجاد سے پوچھا مولا آقا یہ بتائے آپ کے بابا قتل کر دیا گئے آپ کے بھائی قتل کر دیا گئے امام نے رو کر کہا میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا میرے بھائی پیاسے قتل کر دیے گئے اب زریر ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھتا ہے مولا آقا آپ کے چچا تھے جن کا نام عباس تھا کیا انہوں کربلا میں آپ کے بابا کا ساتھ نہیں دیا امام سجاد رو کر کہتے زریر انصاف نہ کیا تو نے میرے چچا عباس میں دست ہو کر کربلا کی زمین پر جن کے لاشے کو گھیر کر ظالموں نے وہ ظلم کیا اتنی تلواریں ماری لاش عباس پاش پاش ہو گیا زریر پوچھتا ہے مولا آقا آپ کے چچا عباس کا سر کیا ہے میں نے دیکھا آپ کے بابا کا سر ہے آپ کے بھائی کا سر ہے آپ کے چچا کا سر کیا ہے مولا سجاد رو کر کہتے ہیں ہرملا کے گھوڑے کی گردن میں دیکھ میرے چچا کا سر ہرملا کے گھوڑے کی گردن میں مسلسل عباس کا سر پامال ہوتا رہا